السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں حافظ الیاس عمری۔ جادو کروانے والا گھر میں موجود ہو تو اس سے کیسے بچیں؟ بہت سارے احباب ہمارے پاس آتے ہیں، ان کا ایک سوال یہ ہوتا ہے، حافظ صاحب کون جادو کروا رہا ہے، ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس سے بچ کر رہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ اس سے بچ کر رہنے کے باوجود بھی اگر وہ جادو کروا رہا ہے تو کیا کریں؟ تو آپ کیسے بچیں گے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ بازو میں رہنے سے آدمی جادو کر سکتا ہے، دور رہنے سے نہیں کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دشمن آپ کی تصویر پر بھی عمل کر سکتا ہے، آپ کے بالوں پر بھی جادو کروا سکتا ہے، جنات کی مدد کے ذریعے سے بھی جادو کروایا جا سکتا ہے، جادوگر کی مدد کے ذریعے سے بھی جادو کروایا جا سکتا ہے، اور غلط وظیفے، گندے وظیفے پڑھ کر بھی جادو کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ساتھ میں رہنے والا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اسباب پر، آپ کے سامان پر، آپ کی اشیاء پر وہ آسانی سے گرفت حاصل کر سکتا ہے، وہ آسانی سے وہ سامان لے سکتا ہے، آپ کے بال لے سکتا ہے، آپ کے استعمال شدہ کپڑے لے سکتا ہے، چپل لے سکتا ہے۔ جادو کرنے کے لیے صرف ساتھ میں رہے تو ہی عمل ہوگا، بازو میں رہے تو ہی عمل ہوگا، نہیں ورنہ پھر عمل نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ساتھ میں رہے تو ہی جادوگر کام کر سکتا ہے، دشمن اپنا کام کر سکتا ہے، ورنہ کام نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جادو کروانے والا چاہے ساتھ میں رہتا ہو، چاہے کسی پردیس میں رہتا ہو، کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو، ساتھ سمندر پار بھی رہتا ہو، وہ عمل کر سکتا ہے۔ پھر ہم کیسے اپنی حفاظت کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سیفٹی کا سامان کیا بتایا ہے۔ ہم کیا کریں کہ دشمن چاہے کہیں بھی ہو، ہمارے سامان لے رہا ہو یا ساتھ میں رہتا ہو، ہم اپنی حفاظت کیسے کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سا طریقہ بتایا ہے۔ دشمن سے بچنے کے لیے، دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے، دشمن کے جادو سے بچنے کے لیے ہمیں حفاظتی پڑھائی پڑھنا ہے۔ حفاظتی پڑھائی کیا ہے؟ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ہے، 7 مرتبہ آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 3 دفعہ ہیں، اور فلق ناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ صبح شام یہ وظیفے پڑھتے رہیں، یہ پڑھائی حفاظتی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جادوگر کچھ بھی کر لے، چاہے وہ جادوگر کی مدد سے جادو کروا رہا ہو، چاہے وہ کچھ وظیفے پڑھ کر آپ پر جادو کروا رہا ہو، آپ کے سامنے بیٹھ کر جادو کر رہا ہو، آپ کے پیچھے بیٹھ کر جادو کر رہا ہو، انشاءاللہ کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ اللہ توکلت علیہ فقل حسبی اللہ، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ آپ اتنا توکل پیدا کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی یہ پڑھ لے اس پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ ہم مریضوں سے کہتے ہیں کہ آپ بھائی جاؤ چیلنج کرو جادوگروں سے، آپ حفاظتی پڑھائی پڑھ لیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ چاہے جادوگر سامنے بیٹھ کر پڑھ رہا ہو، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ کا توکل ضروری ہے، آپ اللہ پر یقین کریں، آپ نبی کی باتوں پر یقین کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حفاظت کے لیے جو سامان دیا ہے، جو وظیفے دیے ہیں، جو پڑھائی ہمیں اللہ کے رسول نے بتائی ہے، وہ ہم پڑھ لیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہم چیلنج کرتے ہیں جادوگروں سے، بھائی ہم پر جادو کرو نا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تم کیا پڑھتے ہو۔ میرے نبی کے بتائے ہوئے دعائیں ہم پڑھ لیں، آپ ہم پر جادو کر کے دیکھو نا، آپ کیا کر سکتے ہیں، کرو ہم پر، لے لو ہمارا نام، لے لو ہمارے کپڑے۔ آپ اللہ پر یقین کریں، نبی کی باتوں پر یقین کریں، یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ پڑھنے سے ہماری حفاظت ہوگی۔ آپ توکل کا لیول اونچا کر لیں، آپ توکل کا لیول اونچا کر لیں، انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ چاہے جادو کروانے والا ساتھ میں رہتا ہو، چاہے دور رہتا ہو، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ہاں، آپ حفاظتی پڑھائی پڑھ لیں گے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے آپ کے سامان لے رہا ہو، چاہے آپ کے کپڑے لے رہا ہو۔ ہاں، آپ نہیں پڑھیں گے، وہ آپ کے بازو میں رہتا ہے تو بھی جادو کر سکتا ہے، وہ کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے تو بھی جادو کر سکتا ہے، اور آپ پر جادو ہوگا اور آپ کو تکالیف ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظتی چیزیں ہمیں دی ہیں، اگر ہم اس کا صحیح استعمال کر لیں، ہم پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں، کوئی دشمن ساتھ میں رہنے والا ہو چاہے کسی اور کنارے رہتا ہو، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
یقین کے ساتھ آپ پڑھیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔